یا حبیب اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا سلام کیا کرو، سلام میں پیر کیا کرو، یعنی سلام کرنا پہلے کرنا یہ بھی سنت ہو گیا، اور سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا فرض ہے. جو سلام کرے گا اس کو 90 نیکیوں کا ثواب ملے گا، جو سلام کا جواب دے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا. حالانکہ سلام کا جواب دینا فرض ہے، جو فرض ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب، اور جو سنت ادا کرے گا اس کو 90 نیکیوں کا ثواب. تو آپ نے ارشاد میں افشوا السلام، لوگوں کو سلام کیا کرو، سلام میں پیر کیا کرو. واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیمات ہے. وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں بہن بھرا رشتہ دار وغیرہ قریبی جو ہیں ان کا خیال رکھا کرو، ان کے حقوق پورے کیا کرو، ان کے حقوق ادا کیا کرو. وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو. جو انسان صلہ رحمی کو قطع کرتا ہے قیامت کے دن اس پر سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، بات پرس ہوگی. اور ارشاد فرمایا وصلوا باللیل، نماز پڑھا کرو والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. یہ تہجد. صرف یہ چند کلمات حضرت عبداللہ بن سلام نے سنے اور اسی موقع پر ان کے دل کے اندر ایسے الفاظ دل نشیں ہو گئے، ایسے اثر کر گئے، بس ان کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی. تھے یہودیوں کے بہت بڑے عالم، کسی عام بندے کو واپس لانا بھی مشکل ہے. چاہے جائے کہ کسی مذہب کا کوئی بندہ سکالر ہو تو اس کو واپس لانا بہت مشکل ہے. صرف یہ کلمات ایسا اثر کیا ان کے دلوں کے اندر، ان کلمات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پاک سے نکلے ہوئے. بس انہوں نے جا کر اپنی بکیں پڑھی تو کہنے لگے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہی ہے. تو حضور کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیے، میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ. اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں آپ یہودیوں کو بلائیں، بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں اور ان سے پوچھیں میرے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یہودیوں کو بلایا اور وہ سیٹ پر ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بہت اچھے بندے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، عالم بن عالم، عالم بھی ہیں، عالم کے بیٹے ہیں، عالم بن عالم، سید بن سید، سید ہے، سید کے بیٹے ہیں. یہ انہوں نے تعریف کی، عالم بن عالم، سید بن سید. جس وقت وہ تعریف کر رہے تھے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہوئے سامنے آ گئے. جب انہوں نے کلمہ سنا تو کہنے لگے انت جاہل بن جاہل، کہنے لگے عبداللہ بن سلام کو کہنے لگے انت جاہل بن جاہل، انت ذلیل بن ذلیل، تو جہل ہے، جہل کا بیٹا ہے، ذلیل ہے، ذلیل کا بیٹا، نعوذ باللہ من ذالک، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا کس طرح تبدیل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ارشادات گرامیہ کو سن کر. سیر کہتے ہیں عبداللہ عمر بن ابزہ کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا مال ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الصبر والسماحۃ، صبر اور سخاوت یہ ایمان ہے. یعنی عبادت میں صبر، نیکی میں صبر، مشکل میں صبر، مصیبت میں صبر، بیماری میں صبر. صبر تو کئی جگہ پر ہے، زندگی کے کئی شعبے ہیں اور ہر شعبے کے اندر صبر کا مظاہرہ کرو. سخاوت، سخاوت کئی طرح کی ہے، مالی سخاوت ہے، بدنی سخاوت ہے، علمی سخاوت ہے. تمہیں رب نے جو علم عطا فرمایا ہے اس کو پھیلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابیوں بتاؤ من اجود ہو، اجود کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول عالم. صحابہ کرام رضوان کا عقیدہ تھا، یہ میں دعوتاً کہتا ہوں، یہ مشکاشی میرے سامنے اتنی بڑی بک کھلی ہے، اس کے اندر 12-13 ہزار احادیث ہے، ساری احادیث کی کتابوں کی اس کے اندر احادیث موجود ہے.
کسی صحابی پر جب حضور سوال کرتے کہ تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ صرف اللہ عالم کہہ کر چھوڑ نہیں دیا کرتے تھے، اللہ ہی جانتے بس، رسول کو نہیں جانتے. وہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ عالم اللہ ہی جانتے، نہیں، وہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، سبحان اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے. انہوں نے حضور کے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، اس کا رسول بھی جانتا ہے. یہ نہیں ان کا عقیدہ تھا حضور کچھ نہیں جانتے، یہ اب یہ عقیدے نکلے ہیں، اب یہ بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، حضور کچھ نہیں جانتے. وہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم. حضور نے شاہ فرمایا بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ عرض کی حضور اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں. آپ نے شاہ فرمایا سب سے بڑا عجبت اللہ تعالیٰ ہے. عجبت سے کیا مراد ہے؟ سخی. کیا بلا عجبت کا کیا معنی ہے؟ سخی. سب سے بڑا عجبت اللہ تعالیٰ ہے. ثم انا اجودو، اللہ کے بعد میں اجود ہوں، میں بہت بڑا سخی ہوں. میرے بعد عالم دین اجود ہے، جس نے علم دین سیکھا اور آگے علم دین کو پھیلایا، وہ اجود ہے. میرے بعد عالم دین اجود ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. اس لیے یہ جو ہے نا سخاوت، یہ بدنی بھی ہے، یہ جانی بھی ہے، یہ مالی بھی ہے، یہ علمی بھی ہے. اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، افضل اسلام کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما کرہ من سلم المسلمون من لسان یدی. فرمایا کہ افضل اسلام یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں وہ افضل مسلمان ہے. افضل اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اب ہماری محفلیں ہی اس بات پر سجتی ہے، فلانا بندے کا کردار ایسا ہے، فلانی عورت کا کردار ایسا ہے، فلانے کی بچی ایسی ہے، فلانے کا بچہ ایسا ہے، فلانے کی بیوی ایسی ہے، فلانے کی ماں ایسی ہے. اب ہماری محفل اس پر سجتی ہے. محفلوں کے اندر اسی بات کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ فلانی ادھر جا رہی ہے، فلانا ادھر جا رہا ہے، وہ یہ کر رہی ہے، وہ یہ کر رہا ہے. نو گڈ. من سلم المسلمون من لسانہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں وہ اسلام افضل اعلی ہے. سبحان اللہ. عرض کی حضور ای الایمان افضل، ایمان افضل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا خلق حسن، اچھا اخلاق. سبحان اللہ. کسی دوسرے مسلمان کو اچھا اخلاق پیش کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ اخلاق عظیم عطا فرمایا کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے حبیب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. اللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ استعلاء کے لیے آتا ہے. استعلاء کا مطلب ہے اوپر. جیسے کہا جاتا ہے زید علی السطح، زید چھت کے اوپر ہے، زید چھت کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کو فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب آپ خلق عظیم کے معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے آپ خلق عظیم کے مالک ہے. یعنی کیا مطلب کہ اے پیارے حبیب خلق عظیم آپ سواری ہے اور آپ اس کے سوار ہیں. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمانہ کے ذریعہ سے اسلام کو پھیلایا ہے. لڑے جھگڑے نہیں کسی کے ساتھ، اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرمایا ہے. جیسے مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اپنے گھر مبارک سے نکل کے گھر مبارک سے نکل کے بیت الحرام مسجد حرام کی طرف جاتے تھے تو ایک عورت آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی. آپ کانٹوں کو دور کرتے جاتے اور گزرتے جاتے، مسجد میں چلے جاتے، مسجد حرام میں چلے جاتے، تشریف لے جاتے. کچھ دن گزرے، اس عورت نے اپنی ڈیوٹی کوئی نہیں ادا کی، وہ کانٹے آپ کو بکھرے ہوئے نظر کو نہیں آئے. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، 3 گزر گئے کہ آپ کو وہ کانٹے بکھرے ہوئے نظر کو نہیں آئے. آپ اس کے گھر میں تشریف لے گئے، دروازے پہ جا کے دستک دی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈور کی. ڈور کی اندر سے وہ عورت بولی، وہ کہتی ہے کہ من انتا، تم کون ہو میرے دروازے پہ ڈور کرنے والے یا دروازے دستک دینے والے؟ آپ نے ارشاد فرمایا انا محمد، میں محمد ہوں.
وہ کہنے لگی کہ محمد کا میرے ساتھ کیا کام ہے؟ وہ تو حضور کی مخالفہ تھی، دشمنوں تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرا کرتی تھی. وہ حیران پریشان ہو گئی کہ آج محمد شاید کوئی اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے. محمد آپ کیسے آ گئے؟ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ 2-3 دن ہو گئے تو میں نے اپنی ڈیوٹی کوئی نہیں ادا کی، تو راستے کے اندر کانٹے مجھے نظر نہیں آئے، تو میں نے محسوس کیا ہے کہ شاید وہ عورت بیمار نہ ہو، میں تمہارے پتہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر بیمار ہو میں تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر.